آج ہم بلال غنی لون کے حوالے سے بات کرنا چاہیں گے جو یہاں پر گن کلچر ہے یا پاسٹ میں جو سٹون پیلٹنگ کا ماحول تھا۔ بندوق کبھی بھی بہتری کے لیے نہیں ہوتی، بندوق زندگی دے نہیں سکتی، زندگی لیتی ہے۔ آج کی تاریخ میں جب حریت نہیں ہے، آج ہم جب ماضی کو دیکھتے ہیں تو کوئی کسی کو بلیم نہیں کر سکتا، کیونکہ سب ایکولی ذمہ دار ہیں حریت میں۔ کوئی کسی کو بلیم کرے اور کہے کہ جی اس نے یہ کیا ہے یا یہ کیا ہے، نہیں، یہ ہم سب کا، کسی کا چھوٹا کسی کا بڑا رول تھا کہ ہمارا فیلئر ہی تھا جس کی وجہ سے یہ پلیٹ فارم بھی فیل ہوا کہ کل تک حریت کانفرنس کے تخت پہ بیٹھ کے میں دلی کی بھی چاند آنکھ کا تارا تھا اور اسلام آباد کی آنکھ کا بھی تارا تھا، تو آج میں حریت کو کہوں کہ حریت کو بلیم دوں تو حریت کا فیلئر جو ہے وہ ایکولی سب لیڈروں کا فیلئر ہے، پوری قیادت کا فیلئر ہے۔ اب چونکہ اب تو حریت رہی نہیں، لیکن ماضی جو ہے یہ سب کا برابر ہے۔ اگر یہ فیل ہوا ہے، منصوبہ بندی نہیں ہوئی ہے، ڈائلاگ نہیں ہوا ہے، اختیار نہیں ہو سکے، تو یہ اجتماعی فیلئر ہے پوری حریت کا، لہذا ہم کسی کو بلیم نہیں کر سکتے۔ بلال غنی لون صاحب نے کہا کہ حریت کی ریلیونس نہیں ہے، حریت زمین پر دکھ نہیں پاتی ہے۔ نہیں، مجھے لگتا ہے یہ ایک بات تو حقیقت کہ حریت کانفرنس آج کی تاریخ میں اس کا کہیں پہ یہ رول آپ کو نہیں دکھ رہا، وجود نہیں دکھ رہا ہے۔ جو ہے ایم ایچ اے کی جانب سے پابندی عائد کی گئی ہے، جیسے کہ جماعت اسلامیہ ہے یا کئی سارے حریت کے جو گروپس ہیں۔ میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ کیا میروائز صاحب حریت کانفرنس کا چیئرمین ہے؟ اصل میں جب اکائیاں اس کی بینڈ ہیں، جب لوگ اس میں نہیں ہیں، تو حریت کانفرنس آج خود کوئی لیٹر پیڈ کا وہ تو کام نہیں کر سکتی ہے نا۔ کتنے ایسے لیڈران حریت کانفرنس میں ایسے تھے جو پرو پاکستانی تھے، اور کتنے ایسے لیڈران تھے جو پیس چاہتے تھے، جو ہندوستان کے ساتھ ڈائلاگ کا جو ہے آغاز کو آگے بڑھانا چاہتے تھے؟ حریت کانفرنس میروائز کی قیادت میں کبھی اس نے مار داڑ کی روادار نہیں رہی ہے، کبھی نوجوانوں کو مارنے کے حوالے سے بات نہیں کی ہے، بلکہ حریت نے کئی بار کہا کہ اگر کوئی ملٹنٹ مرے، اگر کوئی سپاہی مرے، پولیس والا مرے، آرمی والا مرے، ہندو مرے، مسلمان مرے، سب ہمارے بچے ہیں۔ تو حریت کانفرنس نے میروائز کی قیادت میں حریت نے ہمیشہ ڈائلاگ کی اور ہمیشہ انسانیت کی بات کی ہے۔ ہزاروں کی تعداد میں ایسے نوجوان ہیں جو مارے گئے، چاہے ہم سٹون پیلٹنگ کے حوالے سے بات کریں، چاہے کراس فائرنگ کے حوالے سے اگر ہم بات کریں، ابھی بھی جو ہے 2000 سے زیادہ لوگ جو ہے جیلوں کے اندر ابھی بند ہے۔ آپ مجھے بتائیے کہ جو ماضی کا وقت تھا کیا کسی حد تک وہ غلط تھا؟ حریت کانفرنس کا جو وقت تھا۔ نہیں، میں آپ کو یہ کہوں، ہم ماضی کے تجربوں سے حال میں بیٹھ کے مستقبل کی تعمیر کرنا انسان کا فرض ہے، اور ہم چاہتے ہیں، میں بھی محسوس کرتا ہوں کہ ماضی سے تجربے حاصل کیے جائیں، حال میں منصوبہ بندی کی جائے بہتر مستقبل کی، روشن مستقبل کی۔ سلیم صاحب، کہاں پر غلطیاں ہوئی ہے؟ جیسے کہ بلال غنی لون صاحب نے یہ کہا کہ ہم ایکٹ نہیں کر پائے، دروازے بند کیے گئے، ہوا ہے، غلطی کہاں پر ہوئی ہے؟ بس ہم منصوبہ بندی نہیں کر پائے، منصوبے جو تقاضے تھے، ڈائلاگ کے تقاضے تھے، جموں کشمیر کے مسئلہ کے تقاضے تھے۔ میں نے آپ سے کہا کہ دلی نے بڑی سپیس دی تھی، اسلام آباد نے سپیس دی تھی، لیکن ہم اس حوالے سے منصوبہ بندی نہیں کر پائے۔ شاید اس میں بھی ذاتی ٹکراؤ رہا ہوگا، یا ایک دوسرے کا اعتماد نہیں رہا ہوگا، یا ایک دوسرے پہ اعتماد نہیں رہا ہوگا، تو یہ سب چیزیں ہو سکتی ہیں۔ جہاں پہ ایک تنظیم نہ ہو، جہاں پہ مختلف الخیال قیادت ہو، وہاں پہ ایسی چیزیں ممکن ہیں، لیکن ایک چیز ہے کہ ہم اپنی قوم کو کچھ نہ دے سکے جو ہمیں دینا چاہیے، جو ہمیں کرنا چاہیے۔ کچھ لوگوں کے اوپر جو ہے یہ الزامات بھی عائد کیے گئے کہ این آئی اے کی جانب سے ٹیرر فنڈنگ کے حوالے سے، ہیوج پراپرٹی حاصل کرنے کے حوالے سے یہ الزامات بھی عائد کیے جاتے ہیں۔ آپ مجھے بتائیں کہ پاکستان کا کیا رول تھا، اور اس سمے اگر ہم بات کریں کہ ان لیڈران کے حوالے سے جو حریت کانفرنس کے لیڈران میدان میں تھے؟ دیکھیے، کشمیر کے دو حصے ہیں، ایک حصہ وہاں ہے، ایک حصہ یہاں ہے، تو یہ دو ملکوں کا معاملہ ہے۔ دونوں ملکوں کے درمیان ایک مسئلہ ہے جو جموں کشمیر کا مسئلہ ہے۔ ہم محسوس کرتے ہیں کہ اس مسئلے کو بھی دونوں ملک مل کے اور مذاکرات کے ذریعے ایک دوسرے کی مجبوریوں، ایک دوسرے کی تقاضوں کو سمجھ کے حل کریں گے، تاکہ امن پیدا ہو، پیس پیدا ہو، آر پار کے لوگ بہتری محسوس کریں اور چین سے سانس لے سکیں۔ روشن مستقبل کے لیے سوچو، فیوچر کے لیے سوچو، ایسا فیوچر ہو
جس میں امن ہو، شانتی ہو، پیس ہو، آپ کی بہتری ہو، آپ کا روزگار ہو، آپ کے عزت نفس کی حفاظت ہو، اور پھر آپ ایک ایگزسٹ کرنے والی قوم ہے، لہذا آپ فیوچر کے حوالہ سے امن اور پیس اور دوستی اور نفرتوں کو اب دفن کیا جائے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ جموں اور کشمیر کے درمیان جو دوریاں ان کو ختم کیا جائے، ہندو اور مسلمان کے درمیان جو دوریاں ان کو ختم کیا جائے، کشمیری پنڈت ہمارے گھروں سے باہر ہیں، ان کی واپسی کا دیکھا جائے، ہمارا اس میں جو رول بنتا ہے وہ رول ہمیں بھی کرنا چاہیے۔ اوورآل کشمیری چاہتے ہیں کشمیری پنڈت واپس آئیں، تو ایک ایسا ماحول ہمیں پیدا کرنا چاہیے جو ماحول امن، دوستی، پیار اور محبت کا ہو۔ یہی پیغام ہے۔ سلیم صاحب، اگر ہم بات کریں کہ کچھ سینئر لیڈران جو ہے وہ ابھی بھی جو ہے جیلوں میں نظر بند ہے، جیسے کہ شبیر احمد شاہ، نعیم احمد خان یا بٹ کراٹی یا باقی جتنے بھی، مسرت عالم صاحب، یہ بھی سامنے آتا ہے کہ بیک ٹریک پر جو ہے ان کے ساتھ بات چل رہی ہے۔ کیا آپ کی رائے کیا ہے؟ آپ کا مشورہ کیا ہے؟ کیا ہونا چاہیے؟ کیا ان کو بھی مین سٹریم میں قدم رکھنا چاہیے یا کچھ اور؟ کیونکہ آپ سینئر حریت لیڈران میں شمار کیے جاتے ہیں۔ دیکھیے، اصل میں تمام مسائل کا حل بات چیت ہے۔ اگر سرکار ان لوگوں کے ساتھ جو باندھیں بات چیت کر رہی ہے تو اس سے بڑی خوشی کی بات ہمارے لیے کیا ہو سکتی ہے؟ باقی ہر کوئی چاہے گا کہ نہیں، جیلوں میں جو لوگ ہیں وہ باہر آئیں، اپنے بچوں میں رہیں، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ رہیں، اپنے گھر میں رہیں، تو اس کے لیے ایسا واتاورن ہو، ایسا ماحول ہو۔ اگر سرکار بات کرتی ہے ہم اس کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور ہم چاہیں گے کہ ڈائلاگ ہو، بات چیت ہو، سرکار جس سطح بھی بات کرنی چاہے بات کرے، تاکہ بہتری کے آثار نمایاں ہوں۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان کا ابھی بھی رول ہے جموں کشمیر کے مسئلے کے حوالے سے؟ نہیں، میں نے آپ سے کہا کہ کشمیر ریاست کے دو حصے ہیں، یہ دو ملکوں کا آپس میں دیکھنا ہے کہ وہ کیسے کر سکتے ہیں، کیسے حالات بہتر کر سکتے ہیں۔ لاسٹ ایک سوال میں پوچھنا چاہتا ہوں، ان دو چیزوں کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ یہ بندوق سرکاری ہو یا یہ بندوق سول ہو یا یہ بندوق کسی اور اس میں شیپ میں ہو، ہم چاہیں گے کہ یہ ایک سویلائزڈ قوم ہے۔ ہمیں زندگی بسر کرنے کے جو ذرائع ہیں وہ امن کے ذرائع ہوں، پیس کے ذرائع ہوں، جمہوریت کے ذرائع ہوں، وہ ٹالرنس کے ذرائع ہوں، وہ ایک دوسرے کو برداشت کر کے آگے چلنے کے ذرائع ہوں۔ تو بندوق کسی معاملے کا حل نہیں ہے، نہ تھی، نہ ہے، نہ ہوگی۔ بہت یہ تھے میرے ساتھ سید سلیم گیلانی صاحب۔ پھر بلال غنی لون کے حوالے سے اگر ہم بات کریں، مختلف بیانات جو ہے وہ سامنے آتے ہیں، لیکن فی الحال کے طور پر جو ہے بلال غنی لون صاحب نے جو ہے ایک بہت بڑا بیان دیا ہے پاکستان کے حوالے سے یا حریت کانفرنس کے حوالے سے۔ دیجیے اجازت، محمود خان کے ساتھ ارشد میر، کشمیر ہیڈ لائن، سری نگر۔